وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، میرے عزیز دینی اسلامی بھائیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سن رہی باپردہ مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سب کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، لیکن اس قرآن کریم سے زیادہ فائدہ کون اٹھاتا ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم میں الگ الگ انداز سے تقریباً 288 مرتبہ تقوی کا اور متقیوں کا ذکر آیا ہے۔ متقیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اطمینان دلایا کہ وہ جو چھوٹا بڑا عمل بھی کرتے ہیں وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت پا لیتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں۔ یہی وہ متقی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے یہی وہ متقی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ جو متقی لوگ ہوں گے ان کو جماعتیں بنا بنا کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اس کے دروازے کھول دیے گئے ہوں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، ان کا وہاں ویلکم ہو رہا ہوگا، ان پر سلام بھیجا جا رہا ہوگا، فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی بندے کو متقی کہے جانے کے لیے وہ بیس اور معیار کیا ہے جس کے بعد بندہ اپنے طور پر یہ اطمینان حاصل کر سکتا ہے کہ میں اس کیٹیگری کے اندر شامل ہوں؟ قرآن کریم نے متقیوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے اسی سورہ بقرہ میں شروع میں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا ہدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقی کون لوگ ہیں، اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بنیادی 3 صفتیں ہیں جو یہاں متقیوں کے بارے میں قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ ہم تھوڑا سا ان 3 صفات کے اندر اتر کر اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، جو سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اندیکھی باتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کس کو کہا جاتا ہے؟ غیب ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو میری نگاہوں سے اوجھل ہے، جس کو یہ جو میری ظاہری اندریہ ہے وہ اس کو کیپچر نہیں کر سکتی، لیکن کسی کی خبر پر بھروسہ کرتے ہوئے میں اس پر اعتماد کرتا ہوں، اس پر بھروسہ کرتا ہوں، اس پر ایمان اور یقین لاتا ہوں، اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ تو متقیوں کی پہلی صفت قرآن کریم یہ ذکر کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں
जो बिन देखी बातों के ऊपर ईमान रखते हैं, जिन्होंने जन्नत नहीं देखी लेकिन ईमान रखते हैं, जहन्नम नहीं देखी लेकिन ईमान रखते हैं। अब उसको थोड़ा सा और ज्यादा फैलाना चाहें तो उसमें हमारी पूरी जिंदगी का एनालिसिस आ जाता है, और एक आइडियल पर्सन कैसे तैयार होता है उसको इस छोटे से टुकड़े के अंदर कुरान करीम ने पेश करके बता दिया है कि देखें मैं जिस जिंदगी से गुजर रहा हूँ, जिस लाइफ को मैं यहाँ जी रहा हूँ, उस निगाहों के सामने उस जिंदगी को गुजारते हुए कुछ चीजें मेरी निगाहों के सामने हो रही है। कुछ मेरे जाती एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ लोगों के बने बनाए अपने तौर पर गढ़े हुए और तस्लीम किए हुए कुछ ऐसे उसूल होते हैं जिसे लोग प्रचलित समझते हैं और उसी के मुताबिक अपने रवैयों को चूज करते हैं। दूसरी तरफ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खबर आती है जो मेरी आंखों की देखी हुई चीज के खिलाफ है, जो मेरे ट्रेंड के खिलाफ है, मेरी ट्रेडिशन के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद मैं सिर्फ और सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खबर देने के बेस पर उस पर यकीन लाता हूँ, ईमान रखता हूँ, अपने रवैये को उसी की रोशनी में डिजाइन करता हूँ। इसको ईमान बिल गैब कहा जाता है। टेक फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बैंक में पैसे रखता हूँ, मैं देखता हूँ कि हर महीने उससे इंटरेस्ट आ रहा है, रुपया बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ कुरान करीम ऐलान करता है वही सदक़ात कि अल्लाह तबारक व तआला सूद को मिटाता है। ये खबर गैब से आ रही है, ये खबर गैब से आ रही। अब मेरी आंखों का तजर्बा ये है कि मेरे तो डिपॉजिट करने से पैसे बढ़ रहे हैं, एफडी करा दूं तो और ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन उधर अल्लाह तबारक व तआला गैब से खबर भेजता है कि वही सदक़ात कि वो सूद को मिटाता है। तो अब अपने इस ज़ाहिरी एक्सपीरियंस को झुठलाना और उसके अगेंस्ट जाकर कुरान करीम की इस गैबी खबर के ऊपर यकीन लाना और सूद के एक रुपये से अपनी जिंदगी को पाक रखना, अगर उसका शायद उसका एक पैसा, उसकी एक चौकी भी मेरे घर के अंदर है, मेरे अकाउंट में है, तो इस नापाकी से अपने घर को, अपनी जिंदगी को पाक रखने का एहतिमाम करना, ये ईमान बिल गैब है जिसके बारे में यहाँ कुरान करीम कहता है कि मुत्तकी वो लोग हैं जो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं। अगर कहीं खर्च करने का मौका आता है, जेब से पैसा जा रहा है, बज़ाहिर घट रहा है, लेकिन वहाँ कुरान करीम कहता है कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात कि सूद को अल्लाह मिटाता है और सदक़ात को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाता है। तो ये गैब की खबर है कि सदका खर्च करने से बढ़ता है। आगे कहती है जेब से रुपया कम हो रहा, वहां से खबर आ रही कि नहीं बढ़ रहा है। तो उस गैब पर ईमान रखते हुए हर कार्य खैर में खर्च करने के लिए अपने रुपयों की थैलियों का मुंह खोल देना और दोनों हाथ कुशादा करके फारिग करके अपने पैसों को राह खुदा में चैरिटी के अंदर लुटाते रहना, ये ईमान बिल गैब है। मेरे बुजुर्गों, मेरा ट्रेंड, मेरा ट्रेडिशन और मेरे यहाँ जो रवैये बन चुके हैं वो मुझे ये समझाते हैं कि अगर किसी रिश्तेदार के साथ मेरा क्लैश है और अगर मैं उससे माफी मांगता हूँ, अगर मैं लेट गो करता हूँ तो उससे मेरी नाक कटती है, उससे मेरी इज्जत में कमी आती है और उससे मेरा ईगो हर्ट होता है। और उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब से खबर देते हैं मन तरकल मिरा व हुवा मुहिक्कुन फीही अज़मन लहु बैतन फी रबिल जन्नह। आपने फरमाया कि जो बंदा झगड़े को छोड़ दे, हालांकि वो सबके मामले में हक पर है, वो जानता है कि मेरी पोजीशन दुरुस्त है, सामने वाला वन बॉक्स के अंदर है और वो कट हुज्जती कर रहा है, गलत दलील कर रहा है, मैं दुरुस्त हूँ, मेरा रिश्तेदार गलत है, मैं दुरुस्त हूँ, मेरा पार्टनर गलत है, लेकिन उसके बावजूद झगड़े को छोड़ दे, बावजूद है कि ये हक पर है। आपने फरमाया अज़मन लहु बैतन फी रबिल जन्नह, मैं जन्नत के सेंटर में उसके लिए एक घर की जिम्मेदारी लेता हूँ। अब ये गैब से खबर आती है, आदमी अपने ईगो को भूल जाता है, अपनी नाक को एक तरफ रख देता है, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं करता और झगड़े को छोड़ देता है, गिव अप कर देता है। ये वो ईमान बिल गैब है जिस माहौल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको सांस लेना सिखा रहे हैं कि एक मोमिन का रवैया इस जिंदगी को गुजारते हुए क्या होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु
جیسے مثال کے طور پر رشتہ دار کے ساتھ چپکلش ہے اور میں اس کے گھر نہیں جاتا، اور اس لیے نہیں جاتا کہ وہ میرے گھر نہیں آتا، وہ عید کے دن میرے گھر نہیں آیا، میں کیوں ملوں؟ وہ میری شادی میں نہیں آیا، میں کیوں جاؤں؟ وہ میری میت میں شریک نہیں ہوا، میں کیوں اس کی میت میں شرکت کروں؟ آدمی اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا اس کے یہاں جانا یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ ادھر غیب سے یہ کیا، یہ سماجی رویے ہیں جو بن چکے ہیں، اس کے اگینسٹ غیب سے خبر آتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دے گا، آئندہ چل کر اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، اور جن راستوں کو اپنے لیے ذلت کا راستہ سمجھتا ہے انہی راستوں سے عزت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ڈال دے گا۔ یہ غیب کی خبر ہے جو آ رہی ہے، اب اس غیب کی خبر کے اوپر اعتماد کرنا، اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں ڈیزائن کرنا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کے میجر فیصلے لینا، اسی کے مطابق اپنے بزنس ڈیسیژن لینا، اسی کے مطابق رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کی نوعیت طے کرنا، یہ وہ ایمان بالغیب ہے جو مجھے اور آپ کو اس آیت کریمہ میں سکھایا جا رہا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متقی کے طور پر رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس غیب کے ماحول میں زندگی گزارنے کا عادی نہ ہو۔ ایمان بالغیب کیا ہے؟ ایمان بالغیب بندے کو ایک دنیا سے اٹھا کر بالکل دوسری دنیا میں پہنچا دیتا ہے، جس کو مولانا علی میاں صاحب فرماتے تھے کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ہار جانے میں جیت ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ معاف کر دینے میں وہ مزہ ہے جو بدلہ لینے میں نہیں۔ اس ماحول میں اس کی زندگی گزرتی ہے، اسے کسی سے شکوہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر وقت کمپرومائز کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ جہاں کلیش پیدا ہوتا ہے اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس راستے میں جھگڑا ہے، وہ وہاں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب آپ اس ماحول کا تصور کریں جس ماحول میں یہ ٹرینڈ عام ہوتا ہے، وہ سوسائٹی کیسی خوبصورت سوسائٹی ہوگی۔ تو ورڈ صرف ایک ہے، ایک ہی سینٹنس ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک سینٹنس ہمارے اس پورے سوسائٹی اسٹرکچر کو ریڈیزائن کر دیتا ہے، اس کی ریسٹرکچرنگ کر دیتا ہے۔ دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ میرے دوستو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دوسری عبادتیں بھی ذکر کی جا سکتی تھی، لیکن یہاں اسپیشلی نماز کا ذکر کیا گیا۔ اور کیوں نماز کا ذکر کیا گیا؟ کیونکہ نماز ایسی ملٹی پرپس عبادت ہے کہ یہ ایک عبادت آدمی کی پوری زندگی کو درستگی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے، مسجد میں قدم رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ری کنیکٹنگ ہوتی ہے۔ باہر کی زندگی گزار کر جو ظلمت، جو کدورتیں، جو گندگیاں، باہر کی آلائش اس کے بدن پر، اس کے ویکتو کے اوپر لگی ہے، وہ ساری کی ساری دن میں 5 مرتبہ یہاں آنے سے دھلتی رہتی ہے۔ غفلت کا ماحول جو اس پر چھا چکا ہے، اس ماحول سے وہ اپنے آپ کو نکال کر پھر سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو فریش کرتا ہے۔ وہ جہاں پر کھڑا ہے، اس کے پڑوس میں کوئی بیمار ہوگا، کوئی قرض کا مارا ہوگا، کوئی تنگدست ہوگا، کوئی کس حال میں زندگی گزارا ہوگا، جماعت کی نماز جو ہے وہ مسلمانوں کی خبرگیری میرے اندر پیدا کرتی ہے۔ سوسائٹی کس حال میں زندگی گزار رہی اور ان کے لیے کیا محنت کرنے کی ضرورت ہے، میرا پڑوسی کس حال میں ہے۔ اگر میں محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، 5 وقت میرے محلے کے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اس سے جو یونٹی کریٹ ہوتی ہے، اس سے جو بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، وہ سب کا سب اسی نماز کے راستے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے دوسری عبادتوں کو چھوڑ کر اسپیسیفک یہ کہا گیا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ وہ بندے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑنے والے سے کتنے ناراض ہیں؟ آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس کا عمل کافی رہا ہے، وہ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ اور وہ نوجوان جن کی فجر کی نماز روزانہ قضا ہوتی ہو، روزانہ آفتاب طلوع ہو جاتا ہے، اس کے بعد ان کی آنکھیں کھلتی ہو، حالانکہ صبح کا وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے، روزی اتر رہی ہے، برکتوں کے خزانے زمین پر اتارے جا رہے، تقسیم کیے جا رہے، جو لوگ فجر کی نماز میں شریک ہیں وہ اپنا دامن بھر بھر کے لے جا رہے، اور یہ نوجوان مرد یا عورت جو فجر کے وقت اپنے گھروں میں سوتے رہتے ہیں، طلوع آفتاب کے بعد ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ بندہ محروم کا محروم چلا آتا ہے، اس کا کوئی کام کرنے کا نام نہیں لیتا، اس کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی پھٹکار کے سائے میں ہوتی ہے، اور اس کی شام ہوتی ہے تو اسی حالت میں ہوتی ہے۔ تو اس روز سچویشن سے اپنے آپ کو باہر نکالنا اور اپنی ذات کو اس پوزیشن میں لانا کہ وہ صبح کی رحمت سے کم از کم میرا بھی کبھی حصہ ہو جائے، اور اس صبح کی برکت کا کوئی چھینٹا اللہ تعالیٰ میرے دامن کے اندر بھی ڈال دے، اس کے لیے کانشیسلی کوشش کرنا، اور دوسری نمازوں کے ساتھ ساتھ اسپیشلی فجر کی نماز میں اپنے آپ کو یہاں لا کر کھڑا کرنا، جبکہ چنی تو پرند بھی جاگ جاتے ہیں۔ دوسری قوموں کا یہ معلوم ہے کہ وہ بہت جلد جن کو پوچھتی ہے ان کی پوجا ارچنا کے اندر مشغول ہو جاتی ہے، اور جسے دین حق کا سرمایہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا وہ کئی کئی وقتوں کی نمازیں بے تکلف اڑا دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ دیکھو متقی اگر بننا ہے تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقیوں کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا ایک دوسرا مطلب ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ اس ماحول میں کسی بندے کو نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو سکتی، یعنی ایسا ماحول پیدا کرنا، ایسے واتاورن کا سرجن کرنا جس واتاورن کے اندر کوئی گرے سے گرا بندہ بھی کیوں نہ ہو وہ دوسرے گناہ کو چھپ چھپا کر لے لیکن نماز چھوڑنے کی اسے جرأت نہ ہو سکے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ میرے دوستو آپ کو یاد ہوگا ہم کورونا کال گزار کر آئے ہیں، ہم جب اس میں نماز کے لیے آتے تھے ہم دیکھتے تھے میرا پڑوسی کھانس رہا ہے تو سب لوگ امام صاحب کو کہتے تھے کہ آپ انہیں منع کر دیں کہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں۔ ہم اپنے محلوں میں دیکھتے تھے کسی کے یہاں سمپٹمز کسی کو کووڈ کے پائے جاتے تھے، ہم لوگوں سے کہتے تھے مثال کے طور پر یا محلے والے سارے کہتے تھے کہ تمہارے اس آدمی کو گھر سے باہر نہ نکالو، اس کو کوارنٹائن کرو یا کہ اس کو ہاسپٹلائز کرو، یہ پورے محلے کے اندر یہ بیماری پھیلائے گا۔ کتنے سہمے ڈرے رہتے تھے اور کتنے فکر مند ہو جاتے تھے۔ آج میں جس محلے کے اندر رہتا ہوں اس محلے میں کتنے بے نمازی ہیں، آج میں جس چھت کے نیچے زندگی گزار رہا ہوں اسی گھر کی چھت کے اندر کتنے بے نمازی ہیں، مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، کئی دن گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، ان کے ساتھ رہتے ہوئے میرے کئی سال گزر گئے، میں نے ان سب کو خدا کے گھر تک لانے کے لیے، اس کی دہلیز پر جھکانے کے لیے، ان کی زندگی میں نماز پیدا کرنے کے لیے، اپنی پوری سوسائٹی محلوں کو بے نمازیوں سے پاک کرنے کے لیے کیا محنت کی ہے، کیا اسٹرگل کیا ہے۔ یہ وہ چیلنجنگ ٹاسک ہے جو قرآن کریم دیتے ہوئے کہتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایسے ماحول کا سرجن کرتے ہیں جس ماحول میں کسی کو نماز چھوڑنے کی ہمت نہ ہو سکے۔ تیسری اور آخری نشانی متقیوں کی جس کو قرآن کریم ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں مال کا بھی تذکرہ کیا جا سکتا تھا، اور اس طرح کی آیت جب آتی ہے تو ہمارا ذہن پہلی فرصت میں مال ہی کی طرف جاتا ہے کہ یہاں مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی، لیکن میرے دوستو ایسا نہیں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہ جنرلائز ہے، اس میں مال کا تذکرہ نہیں ہے، اسپیسیفک مال کا ورنن اس میں نہیں ہے کہ جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کے پاس تو مال نہیں ہوگا، تو اس آیت کریمہ سے اس بندے کا حصہ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں
کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ ایک کلیکٹیو ول کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ کلیکٹیو ول کیا ہوتی ہے؟ کلیکٹیو ول یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ اس حال میں زندگی گزارتا ہے کہ اس کی خوشیاں اس کی ذات سے شروع ہو کر اسی کی ذات پر ختم نہیں ہوتی، اور اس کے غم بھی اس کی ذات سے شروع ہو کر اسی کی ذات پر اینڈ نہیں کر جاتے۔ یہ بندہ اس حال میں زندگی گزار رہا ہے کہ مجھے میرے پاس جو اسکلز ہے، میرے پاس جو ہنر ہے، میرے پاس جو صلاحیت ہے، میرے پاس اگر مال ہے، میرے پاس اگر کوئی عہدہ ہے، میرے پاس اگر کوئی پرتیبھا اور کوشلیہ ہے، تو وہ ایسی جاگیر نہیں ہے جس پر میں ازدہے کی طرح بیٹھ جاؤں اور کسی کا اس سے حصہ نہ نکالوں، بلکہ میرے اس کوشلیہ کو، اس ہنر کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت سمجھ کر اسے لوگوں کے اوپر لٹاؤں گا، اور رات کو جب تکیے کے اوپر سر رکھوں گا تو میں یہ سوچ کر سوؤں گا کہ آج 24 گھنٹے کے اندر وہ کون سا سیکنڈ ہے، وہ کون سی منٹ ہے جو منٹ میں نے قوم کے لیے جیا ہے، جس سیکنڈ اور جس گھڑی کے اندر میرا دل کسی اور کے لیے دھڑکا ہے، میرے قدموں نے کسی اور کے لیے حرکت کی ہے، میرے ہاتھ کسی اور کی خدمت کے لیے ایکٹیویٹ ہوئے ہیں، اور میرے ذہن کی جو آئیڈیاز ہیں وہ سارے کے سارے آئیڈیاز ملت کی کسی خدمت کے لیے کھپے ہیں۔ اس اطمینان کے ساتھ اگر میں سوتا ہوں تو میں واقعی معنی میں ایک ایسی امت کا فرد ہوں جو امت ایک کلیکٹیو پاور رکھتی ہے، جو امت ایک کلیکٹیو ول رکھتی ہے، اور اگر میں 24 گھنٹے اس حال میں گزارتا ہوں کہ میری زندگی کا کوئی گھنٹہ، میرے دن کی کوئی گھڑی اور کوئی منٹ میرے کوشل یا میرے مال اور میری صلاحیتوں کا کوئی حصہ ملت کے لیے، قوم کے لیے، ہیومینٹی کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ میں پوری قوم کی حق میں ایک مردہ لاشا ہوں جسے قوم اپنے کاندھے پر اٹھائے چل رہی ہے، اور تو اس کا موت ڈھونا پڑ رہا ہے، لیکن وہ خود قوم کے لیے کسی بہتر ایکٹیو ٹول کے طور پر کام نہیں کر رہا۔ میرے دوستو، وہ زندگی کیسی بے مقصد، کیسی بے فیض زندگی کہی جائے گی جو آدمی کی ذات سے شروع ہو کر اسی کی ذات کے اوپر ختم ہو جائے۔ تو اس گھمانے کو توڑنا، اپنی ذات کی اس زنجیر کو توڑنا، اس سیلفشنس کے سرکل سے باہر نکلنا، اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے ڈیزائن کرنا کہ کل ہو کر جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچوں تو اس اطمینان کے ساتھ پہنچ سکوں کہ میں نے اپنی زندگی کی صلاحیتیں اور میرا مال اور میرا وقت اور جو کچھ مجھے دیا گیا تھا وہ سب کا سب صرف اور صرف اپنے سوارتھ کے لیے، اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں کیا، بلکہ میں اپنی زندگی بھلائیوں کے لیے گزار کر آیا ہوں۔ یہ وہ حص ہے، یہ وہ اسپرٹ ہے جو یہاں پیدا کی جا رہی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 3 میجر تھیمز ہیں اس آیت کریمہ کے۔ نمبر 1، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ، کہ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان کے ماحول میں رہتا ہے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ نمبر 2، وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کا اہتمام خود کرتے ہیں اور ماحول ایسا بناتے ہیں کہ دور گاؤں تک چلے جاؤ کوئی بے نمازی کسی محلے، کسی گاؤں کے اندر نظر نہیں آتا، اس طرح کا ماحول کریٹ کرتے ہیں۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ سیلفشنس کے گھرौندے سے پاک ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو جنرل کرتے ہیں اور قوم کی خدمت میں کھپا کر اپنی زندگی کو میننگ فل بنا کر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان صفات کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا